کہ جو ہم سے ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، جن کے عقائد کسی اور قسم کے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کریں، اس کے علاوہ کوئی قرآن سنائیں یا اس میں تھوڑی تبدیلی فرمائیے۔ قل، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنوا رہا ہے، رہتی دنیا تک کے ہر مسلمان کو سنا رہا ہے، اور جو اس میں کسی مداہنت کے خواہش مند ہیں ان کو بھی سنا رہا ہے۔ قل ما یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی، یہ میرے لیے ممکن ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کروں؟ کیا یہ میں سناتا ہوں تمہیں؟ کیا یہ میرا کلام ہے جو میں تبدیلی کروں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہے کہ اس میں تو تبدیلی کر ہی نہیں سکتا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں صرف اس کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پریروگیٹو ہی نہیں تھا کہ وہ خود سے کچھ فرماتے، وہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو اتباع وحی کرنی تھی، ان کو وحی لینی تھی، وحی پہنچانی تھی۔ ایک لفظ کا اضافہ اور کمی اس خیر الناس کے بھی سب سے بڑے مرتبہ عالی شان رسول نے ممکن ہی نہیں تھا۔ سورہ الحاقہ میں ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ نبی تم اس سے کہتے ہو ہمیں اکوموڈیٹ کرو، ہماری باتیں شامل کر دو پیغام میں، اس نے یہ کیا تو ہم اس کی شہرک کو کاٹیں گے اور اس کو بچانے والا تم میں سے بھی کوئی بیچ میں نہیں آ سکے گا۔ وہ ایسا کیوں کرتے؟ وہ تھوڑی کرنا تھا، وہ ہمیں باقی لوگوں کو سناتا رہتی دنیا تک، میرا کلام میرا رسول نہیں بدل سکتا، تم لوگ کون ہو جو یہ فرمائش چلا رہے؟ وہ دیکھیے وہی بات ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ جاری کروایا ہے کہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے لیے کیا سوچ بھی نہیں ہو سکتی کہ میں اپنی طرف سے کچھ تبدیلی اس قرآن میں کر دوں، تمہاری خواہشات کو اس میں آنے دوں۔ ہو گئے تم بڑے، اپنے گھر جاؤ، ہو گئے تم بڑے سردار، اگر تمہارے عقائد ٹھیک نہیں تو قرآن نے ٹھیک کرنے ہیں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں صرف اس کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ انی اخاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ مجھے ڈر ہے اس بات کا۔ اللہ اکبر، اس رسول کی شان، اس کے صحابہ کی شان، اس کے بعد اس دین کو پڑھانے والوں کی شان کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور اتنی سما خراشی کرتے ہیں، نماز پڑھ کر آتے ہیں، قرآن کی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیے کیا جواب دے رہے ہیں، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے بہت خوف ہے اپنے رب کی طرف سے ایک بہت ہی بڑے عذاب کے دن کا، اگر یہ ہو جائے میری طرف سے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس قرآن کا مرتبہ بتا رہے ہیں ہمیں، ان کو بھی بتا رہے ہیں جو سن رہے تھے، اور ہمیں بتا رہے ہیں کیا پڑھتے ہو بیٹھ کر، کیا سنتے ہو، کیا سمجھتے ہو، اس کے آگے چلانی ہے کسی کی کیا، یہ بتاتے ہیں۔ قل لو شاء اللہ ما تلوت، سنیے یہ وہ چمکتی بھی آیت ہے اس قرآن کی، اس جگہ ہم پہنچ گئے، رہتی دنیا تک۔ ہم تو کیونکہ بعض اوقات جذبات میں بہہ جاتے ہیں، ہم پیدائشی مسلمان ہیں ماشاءاللہ، یہ اللہ کی مہربانی ہے بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ۔ یہ آیت ہم میں سے ہر کوئی سمجھے، ہماری اولاد سمجھے اس آیت کا مطلب، اور جہاں جہاں اس کو یہ موقع ملے کہ دین پہنچانا ہے تو یہ دائیں بائیں کے قصوں سے نہیں، یہ آیت ہم سمجھ کر اگر آگے پہنچا سکیں تو آپ دیکھیں کیا کس شان کی آیت ہم پڑھنے بیٹھ رہے ہیں اس وقت قرآن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہے۔ یہ اپنے مخاطبین کا جواب دے رہے ہیں وہ، اور ہمیں سنا رہے ہیں کہ معاملے کا جائزہ تو دیکھو کبھی۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ، کہ اگر اللہ چاہتا ہی ہے تو یہ ہوتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو میں تلاوت کر سکتا ہوں ان آیات کی تمہارے سامنے، میں تمہیں یہ کلام سنا سکتا ہوں کہ اگر اللہ نہ چاہے، یعنی کہ اللہ وحی سے مجھے نہ دے تو۔ دیکھیے کیا دلیل کیا آ رہی ہے، علیکم، تمہارے اوپر، ولا ادری بکم بہ، مجھے تو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں کہ میں تمہیں بتاتا، سوائے اس کے کہ مجھے کہاں سے ملتا ہے، وحی کے ذریعے۔ اب دلیل سنیے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں ایک عمر تم میں گزار چکا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں ایک عمر، ایک زندگی تمہارے اندر گزار چکا ہوں، تم عقل نہیں رکھتے کہ یہ کلام مجھ سے صادر ہو نہیں سکتا تھا۔ 40 سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے درمیان زندگی گزار چکے ہیں بعثت ملنے سے پہلے۔ ذرا دلیل ہم 1 منٹ میں سمجھتے ہیں کیا دلیل ہے یہ۔ 40 سال ہم سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے، مجھ سے سب سارا قابل، سب زیادہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، جس میں جو صلاحیت ہوتی ہے، 40 سال کی عمر ایسی نہیں ہے کہ وہ چھپی رہ گئی وہ صلاحیت۔ آپ نے جو پڑھنا ہوتا ہے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو سیکھنا ہوتا ہے سیکھ رہے ہوتے ہیں، جو کرنا ہوتا ہے کر رہے ہوتے ہیں، جو کہنا ہوتا ہے کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ کا صحیح اور غلط سامنے آ رہا ہوتا ہے معاشرے کے، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں۔
آپ 40 سال میں پہلے دن ڈاکٹری شروع نہیں کر سکتے. آپ 40 سال میں پہلے دن سپاہ گیری شروع نہیں کرتے, اور کرتے ہیں تو پھر کچا پکا کرتے ہیں. آپ تو کچا پکا کام چھٹی جماعت سے شروع کر چکے ہوتے ہیں. آپ پینٹر ہوتے ہیں تو پینٹنگ شروع کر چکے ہوتے ہیں. آپ اقبال ہوتے ہیں تو کہہ چکے ہوتے ہیں کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. بات کی باتیں تو بعد میں آپ کے زبان پہ جاری ہوتی ہے. جہاں سے بولتا ہے پہلے ناپختہ تھے اب پختہ ہو رہے ہیں, پہلے کچے تھے اب پکے ہو رہے ہیں, پہلے اناڑی تھے اب کھلاڑی بن رہے ہیں, پہلے سائنسی تجربے کمزور تھے اب کامیاب ہو رہے ہیں, پہلے زبان پہ اتنا عبور نہیں تھا اب زیادہ عبور حاصل ہو رہا ہے. کسی شعبے کو ہاتھ اٹھا کے دیکھ لیجئے کس تدریج سے انسان گزرتا ہے. ہر شعبے کا, ہر پڑھا لکھا, ہر سائنسدان, ہر فلاسفر, ہر پینٹر, ہر انجینئر, ہر فائنینشیل کنسلٹنٹ ایک تدریج سے گزرتا ہے. گریجویلٹی کہتے ہیں. نہیں ملے گی تدریج اس دنیا کے کرے ارض پر, آپ کو نہیں ملے گی تدریج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کبھی تدریج نہیں ملے گی آپ کو. ممکن ہی نہیں ہے. قرآن گواہی دے کے کھڑا ہوا ہے, دنیا کا مروج علم 2000 سال سے گواہی دے کے کھڑا ہوا ہے. تدریج نام کی کوئی چیز ان کی زندگی میں پائی نہیں جاتی کہ یہ پہلے پڑھ رہے تھے, پہلے کلام پیش کر رہے تھے, پہلے مشاعروں میں بیٹھتے تھے, پہلے نثر گوئی کی مجالس میں بیٹھتے تھے, قریش کی زبان لسانی کی محفلوں میں شریک ہوا کرتے تھے, ان کے سامنے کلام پیش کرتے تھے, اور اب دیکھو بہتر کلام پیش کر رہے ہیں. یہ مفقود تھا, یہ مفقود ہے. تاریخ مسلمہ تاریخ گواہ دے کے کھڑی ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گواہی مانگنے, بتاؤ میں نے ایک عمر تمہارے درمیان گزاری ہے, کبھی ایک لفظ بولا اس طرح کا میں نے تمہارے سامنے؟ کبھی میں تمہاری مجلس میں بیٹھا ہوں, کبھی میں نے تمہارے سامنے شعر پڑھے ہیں, کبھی کوئی قصے بیان کیے ہیں؟ میری وجہ شہرت ہی یہ نہیں ہے, کبھی میری ذات میں کوئی یہ دکھا ہی نہیں سکتا. اور اب میں یہ کلام پیش کر رہا ہوں. یہ کلام 23 سال پیش کیا جاتا رہا, یہ کلام 1450 سال سے جگمگا رہا ہے. اس پورے 23 سال میں 6,500 آیتوں میں کوئی تدریج پائی نہیں جاتی کہ پیش کرنے والے کی مکی صورتوں کی شروع میں کچھ کچا پن نظر آ رہا ہے اعوذ باللہ, اور بعد میں کلام پختہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ممکن ہی نہیں ہے. دیکھیے رسالت کی دلیل, رسالت کی دلیل ملاحظہ فرمائیے. اس قرآن کے سامنے آپ بیٹھ رہے ہیں. دیکھیں جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے تو پھر کیپیسٹی بلڈنگ کی کیا ہوئی. مجھے اس بات پہ یاد آ گیا, ہماری بھی حکیم امت گزرے, ہم کہتے تو ہیں ان کو, وہ فرما کے گئے تھے قرآن بدلنے کے لیے, اور اس بات پر کہ کس نبی کا کلام کی زبان پہ جاری کلام ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں, کہ ہند میں, ہند یعنی کہ دار اس وقت ہندوستانی تھا, ہند میں حکمت دی کوئی کہاں سے سیکھے, نہ کہیں لذت کردار, نہ افکار عمیق, عمیق گہرا, نہ کہیں لذت کردار. یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں, ہند میں حکمت دی کوئی کہاں سے سیکھے, نہ کہیں لذت کردار, نہ افکار عمیق. حلقہ شوق میں وہ جرت اندیشہ کہاں. حلقے تو بڑے ہیں, حلقہ شوق میں وہ جرت اندیشہ کہاں. ایک لفظ سننے کا ہے, آہ محکومی ہو تقلید و زوال تحقیق. کیا ہے حلقہ شوق؟ لگ تو گیا, لیکن کیا ہے اس میں؟ محکومی, تقلید, اور آگے کچھ پڑھ کے سوچنا نہیں ہے. حلقہ شوق میں وہ جرت اندیشہ کہاں, آہ محکومی و تقلید و زوال تحقیق. خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے. خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق, ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. ان غلاموں نے یہ سیکھا ہے کہ ناقص ہے کتاب. اللہ اکبر. اس بات کو بھی اب دہائیاں گزر گئی کہے ہوئے. ان غلاموں نے, یہ جو بدلنے کی فرمائشیں ہیں, مدانحت کرنے کی فرمائشیں ہیں, ان غلاموں نے یہ سیکھا ہے کہ ناقص ہے کتاب. یہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق. دیکھ لیجیے آپ کے سامنے ہے, یہی بات ہو رہی تھی, کیونکہ وہ تو انسپائریشن یہیں سے لیتے ہیں نا کہ ذرا بدل کے لاؤ قرآن. تو یہ جواب دیے جا رہے ہیں کہ یہ مجھ سے اس کا تقاضا, میں تم سوچ سکتا ہے کوئی انسان جب بھی اور اب بھی کہ قرآن دلیل ہے نبوت کی, قرآن دلیل ہے آخرت کی, قرآن دلیل ہے توحید کی, قرآن دلیل ہے کہ جس نبی کی زبان مبارک پہ جاری ہے وہ خود صرف پیش کر رہے ہیں, خود بنا نہیں رہے. اس کی دلیل پڑھی ہم نے چمکتی ہوئی کہ تدریج سے خالی ہے ان کی زندگی, حیات مبارکہ. اور جب کلام جاری ہوا ہے, 23 سال جاری رہا ہے, 6,500 آیتیں ہیں, پورا کلام اس بات سے خالی ہے کہ ڈسکرپنسی ڈھونڈ کے دکھا دے.